22 مئی کے بعد شاید ہی پاکستان کا یا پنجاب خاص طور پہ کوئی گھر ہو جس کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہ کیا گیا ہو. ہمارے بچے محفوظ نہیں رہے, ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا, وزیر اعظم خان صاحب کی بہنوں کو جیلوں میں بھیجا گیا, ان کی جو اہلیاں ہیں آج بھی جیل میں ہیں. کہا گیا آپ کی کمزوری آپ کی اولاد اور آپ کی فیملی ہوتی ہے, آپ کی بھی کمزوری وہی ہوگی. لیکن آپ سب نے ثابت کیا کہ خان کی محبت پر اولاد کی محبت, گھر کی محبت غالب آ گئی. آپ کی اولادوں کو اٹھایا گیا, ان پر تشدد کیا گیا, آپ کے گھروں کو توڑا گیا, لیکن آپ نے کہا نعرہ ایک ہی ہے, وزیر اعظم عمران خان. آپ نے کہا, ہم سے کبھی آپ نے یہ نہیں کہا, بلکہ رل گیا کسان, تاجر, ہر بندہ مہنگائی کی چکی میں پس گیا. لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں ہم سے سوال کیا. آپ نے ہم سے ایک ہی سوال کیا, ہمارا لیڈر کب آئے گا, ہمارا لیڈر کب رہا ہوگا. یہ محبت ہے پاکستانی عوام کی اس شخص سے جو اس وقت بھی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں پڑا ہوا ہے, اور پچھلے 2 سال سے وہ اسی کوٹھڑی میں ہے. ہم کیوں خان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ وجہ ایک ہی ہے. پہلی دفعہ قائد اعظم کے بعد پاکستان کو ایک لیڈر ملا ہے. وہ لیڈر جو چوروں کو ایکسپوز بھی کرتا ہے, ہمارے سامنے بھی لے کر آتا ہے, اور اس کو ڈرانے دھمکانے, اس کو جیل میں رکھنے کے لیے آپ کو عدالتی نظام بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے, صحافیوں پر بھی پابندی لگانی پڑتی ہے, آپ کو ہر کام کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے آج بھی ہمارا لیڈر اس پورے سسٹم پر طاقت رکھتا ہے, پورا سسٹم اس سے گھبراتا ہے. کیوں آپ کو جلسوں کی اجازت نہیں دی جاتی؟ کیوں آپ کے ووٹ کو چوری کیا جاتا ہے؟ وہ ان کی بہادری نہیں ہے, وہ ان کی کمزوری ہے. جب بات گھر کی خواتین پر آ جائے نا, تو مان لے کہ آپ کا دشمن بہت کمزور ہے. جب بچوں سے بدلہ لینے پر بات آ جائے نا, تو مان لے کہ آپ کا دشمن بہت ہی کم ظرف ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, اور سیالکوٹ والے تو بڑی اچھی طرح سے اس کا نام بھی جانتے ہیں اور اس کو خود بھی جانتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی, جو یہاں پر ایک سیالکوٹی رنگ باز ہے, کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں, کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں, اس دفعہ کوشش بھی مت کرنا ہمارے ووٹ چوری کرنے کی. کیونکہ اس دفعہ آپ کا پالا پہلے ریحانہ ڈار سے پڑا تھا, اب بھی میں چیف آرگنائزر پنجاب ہوں. تو میں اتنا ضرور کہوں گی کہ آگے میں کھڑی ہوتی ہوں اور پیچھے میرے بھائی کھڑے ہوتے ہیں. انشاءاللہ. آپ کی بہن عالیہ حمزہ صاحبہ زندہ باد, فخر نشاد گھمن صاحب زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے آپ سب لوگوں کے پاس ایک وہ طاقت ہے جو طاقت کسی کے پاس نہیں ہے, وہ ہے آپ کا ووٹ. آپ کا ووٹ تبدیلی لا سکتا ہے. میں آپ سے یہ کہوں گی, وہ آپ کی سڑکیں بناتے ہیں, انہیں کہیں بنائیں, آپ 2 گلیاں اور بنوائیں. وہ آپ کو کہتے ہیں ہم دیکھ دیں گے, پیسے دیں گے ووٹ کے, آپ وہ بھی لیں, کیونکہ وہ آپ کے پیسے ہیں, کچھ بھی ان کی طرف سے نہیں ہے, کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر.
لیکن ووٹ آپ نے ڈھول کو دینا ہے، ووٹ آپ نے عمران خان کو دینا ہے، ووٹ آپ نے فاخر نشاط کو دینا ہے انشاءاللہ۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گی، میرے لیے یہ جو 1 تاریخ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ سب لوگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت کو استعمال کرنا ہے، خود بھی نکلنا ہے، ساتھ والے 10 گھروں کو بھی لے کر نکلنا ہے، اور اپنے گاؤں کا ایک ایک دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ میں ہوں، میرا یہ بھائی ہو، میرے یہ سارے بھائیوں، ہو سکتا ہے ہم آپ تک نہ پہنچ سکیں، لیکن یہ الیکشن آپ سب کا الیکشن ہے، یہ الیکشن عمران خان کا الیکشن ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے 8 فروری کا الیکشن لڑا تھا، 1 جون کا الیکشن بھی آپ سب نے لڑنا ہے۔ صبح صبح آپ نے اٹھ کر خود اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گاؤں والوں کو، اپنی یو سی کے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر ووٹ ڈلوانا ہے۔ مور کتھے لانی ہے، مور کتھے لانی ہے، مور کتھے لانی ہے، اور اس کے بعد ووٹ آپ کا ووٹ ہے، یہ آپ کی طاقت ہے، اور کبھی مت بھولیے گا کہ عوام سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے نا ہم عام ہیں، ہم عام نہیں ہیں، ہم عوام ہیں، اور عوام کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور اس کے بعد یہ جو عوام بیٹھی ہے ان کے منتخب نمائندوں کی ہے، تو اپنے ووٹ کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ 1 جون آج آپ کی بہن آپ کے دروازے پر آئی ہے، اور بیٹی دھی دہانی بہنوں کو کبھی مایوس نہیں بھیجتے، ان کا مان رکھتے ہیں، اور ان کا مان یہی ہے کہ اس یونین کونسل سے مجھے سب سے بڑی لیڈ چاہیے۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنے بھی اپنے بھائیوں کے پاس آؤں گی، لیکن میں اتنا کہنا چاہتی ہوں فارم 47 کی حکومت کو، اور اسپیشلی یہ جو سیالکوٹی رنگ باز ہے، کسی مس ایڈونچر کی کوشش بھی مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کا پالا پاکستانی عوام سے پڑا ہے، آپ کا پالا ایک ایسی خاتون سے پڑا ہے جس پر آپ نے ایف آئی آرز کاٹ لی، عدالتوں میں گھسیٹ لیا، جیلوں میں گھسیٹ لیا، روز مقدمے بھگتتی ہوں، لیکن اپنے لیڈر کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، پاکستانی عوام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، یہ جو میرے بھائی کھڑے ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں، آپ اس دن نہر میں ڈبکیاں لگائیے گا، کیونکہ ہم نے آپ کو ہرانا بھی ہے اور یہاں سے بھگانا بھی ہے۔ اور آخر میں میرے سیالکوٹ کے نوجوانوں کی طرف سے، کیونکہ بارڈر کے پار بھی یہ آواز جانی چاہیے، بڑا کہا گیا نوجوانوں روٹی کھاؤ، نہیں کھاؤ یا بغاوت کرو تو گولی کھا لو، میں گولی ماروں گا۔ تو مودی کے یاروں نے تو کچھ نہیں کہنا، لیکن مودی اور مودی کے یاروں کو دونوں کو میں یہ پیغام دے کر جا رہی ہوں، پاکستانی نوجوان بہت باشعور ہے، ایک جواب ہم آپ کو پہلے دے چکے ہیں، دوسری دفعہ بھی ہمارا جواب وہی ہوگا، امن ہماری کمزوری نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی مس ایڈونچر کریں گے تو ہم سوچیں گے نہیں، ہم جواب دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔